موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف بن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہتے۔ تو حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریئر جو اللہ کے پاس، لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت۔ یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ۔ یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں، وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا۔ بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا۔ ان نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ فرمایا حلال ہے، وہ ظالم حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا؟ یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امر، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہ بھی موتی دیکھیں کیسے ہار جو ہے نا پرویا ہوا کہ کب ہوگا یہ کام پہ، سوچتا ہے انسان کو ٹائم۔ فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تو مطمئن رہ، اللہ نے بے اندازہ کوئی شے نہیں بنائی کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہا نہیں، ہر شے کے لیے اس نے ایک میعاد رکھی، ہر شے پلاننگ کے تحت ہو رہی ہے، وقت ہے، بے صبرا نہ ہو، وقت آ جائے گا، اور وقت آنے پر انشاءاللہ جو تو چاہتا ہو جائے گا، آرام سے ٹکا رہ، اللہ جو کرنا چاہتا کرے۔ اب میں صرف ترجمہ ہی کر دوں، اس کے آگے بھی پھر اللہ نے کچھ مسائل بیان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کیسی تسلیاں، اور اسی لیے جو کہ اللہ نے یار سوچنا کتاب اتارنی ساری ایک وقت ہی حضور پاس اتار لی، وہ اللہ نے کہا کہ کتاب لکھ رہا ہوں تو ایسا کروں نا، یہ کتاب نہیں، یہ سہارا ہے کہ جب ایک تحریک کو لے کر نبی چل رہا، ساتھی جیسے حالات پیش آتے ہیں بیچاروں کو رہنمائی کی، تسلی کی، اسی وقت کوئی پیغام آ جاتا، خوشی ہو جاتی ہے، دل پھول کی طرح کھل جاتے ہیں، اللہ پیغام دے جاتا کہ گھبرانا نہ، میں تمہارے ساتھ۔ یہ کوئی مسئلوں کی کتاب ہے کہ میں اتار دوں ایک ہی وقت؟ اسی لیے آپ اس میں تکرار دیکھتے ہیں کہ بار بار شاید دہرائی گئی مگر نئے رنگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈریں گے اور دین پر قائم رہیں گے، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ ان کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا، یہ مشکل جو ہے دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات دہرائی سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ یہاں تنگیاں بھی آتی ہیں، یہ دور بدلتے رہتے ہیں، مگر ساتھ آسانی۔ عرب علماء امت نے کیسا نقطہ نکالا کہ ہم جب سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، جو انعام ہی حضور کو بیان کیا، ہم نے یہ بھی کیا، اب اس میں کیا آتا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دو مرتبہ اس آیت کو دہرایا۔ اور گرامر کے مطابق العسر جو ہے نا دونوں مرتبہ، اس پر الف لام ہے، جیسے ہم اے این بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں کہ یہ ڈی ہے، اے بک کوئی کتاب، ڈی بک ہوتی خاص، معرفہ ہو جاتا ہے العسر، پھر وہ وہی العسر۔ اور یہ قاعدہ ہے ابھی گرامر کا کہ معرفہ اگر دہرایا جائے، پہلے بھی آوے پھر وہ ایک ہی ہوگا، دو نہیں آدمی ہوں گے، وہ وہی رہے گا، معرفہ ہو چکا۔ اس لیے فرمایا مشکل ایک ہی ہے، پہلی آیت میں پھر بھی مشکلیں نہیں زیادہ، مگر یسرن کو نکرہ رکھا، دو زبریں تنوین، تاکہ جنرل رہے بات۔ فرمایا مشکلیں بہت تھوڑی ہیں، آسانیاں اس کے ساتھ بہت زیادہ۔ گرامر کے لحاظ سے ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ کیوں بڑھایا ہوا۔ زندگی میں ایک آدھ دن بخار ہو گیا تو ہائے ہائے کرتا پھرتا، ساری عمر تندرستی رہتی ہے، اس کا نہیں ذکر کرتا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مطمئن ہو جا، تنگی ایک ہی ہے، خوشحالیاں اس کے ساتھ بہت ہے۔ پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور اِنَّ کے ساتھ ہے، اِنَّ تاکید کے لیے کہ
کہ ضرور بضرور سمجھ پکا ایمان اور یقین رکھ، تو بات ہوگی تھوڑی بہت مگر کچھ بھی بیان نہیں ہو سکا۔ یقین جانے اللہ، اس کی صفات۔ اب اللہ کو مانا تو وہ معتبر سمجھا جاتا جو اللہ کو اس طرح مانا جائے جو سچ مچ ہے کہ حالات سے واقف ہے، دانا ہے، رحیم ہے، قادر مجید۔ ایسا خدا مانیں گے تو بات بنے گی۔ اگر یہی ہے صرف کہ کوئی ہے اللہ، اس سے کیا بنے گا؟ نہ کوئی اثر ہوگا، نہ آپ کو کچھ تسلی ہوگی۔ اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے منیمم یہ بیان کیا کہ اللہ کی شانیں انگنت ہیں، اور بہت وہ ہیں جو اس نے ہم سے پردے میں رکھی ہیں، مگر 99 بیان کر دی ہیں۔ 99 ایسی بیان کر دی ہیں جیسے پھول ہوں گلاب کے 99 ہار بنا ہوا، اللہ کے گلے میں یہ ہار سمجھیں یا اس کے تاج پر یہ موتی سمجھیں۔ 99 کہ اللہ کے 100 سے ایک کم نام ہیں، ان کو سمجھ لو، تم ان کو ذہن میں رکھو، فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ 3-4 کی میں نے تشریح کی کہ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے، قادر ہے۔ کیسا آپ کو اور مجھ کو مزہ آیا کہ اگر وہ 99 سمجھ میں آ جائیں کہ جس خدا کو ہم مان رہے ہیں اس کی تو یہ شان ہے، پھر مومن اور گھبرائے اور دنیا کی طاقتوں سے کانپے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ سپر پاورز ہے۔ اقبال کہتے ہیں گرب اللہ الصمد دل بستائی، اگر سورہ اخلاص تو پڑھتا ہے اور اللہ الصمد پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے از حد اسباب بیگم بستائی، پھر سوچتا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے، یہ اسباب سمجھ کہتا ہے۔ سمجھ تو اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کا محتاج نہیں، وہاں کوئی نہیں کہ یہ چیز ہوگی تو یہ ہوگا، یہ چیزیں سب انسانوں کے لیے ہیں۔ جو محتاج اور کمزور ہے وہ سمجھ سارے اسباب سے بالا ہے۔ اس اللہ سے اگر تیرا تعلق ہے تو کسی سبب کے بارے میں پریشان نہ، کچھ بھی نہ ہوگا، اس کے حکم سے ہو جائے گا۔ اب میدان بدر میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کی ساری رات گزری، آپ نے اپنے لیے کھجوروں کا بنوا لیا ایک چھپر شاخوں کا، عریش، فوج میدان میں، اللہ کا رسول سجدے میں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں گیا دیکھا حضور سجدے میں رو رہے، یا حی یا قیوم کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ جو میرے بس میں تھا یہ 313 لے آیا، مگر ان کے پاس ہتھیار ہیں، گھوڑے ہیں، 1000 کی فوج ہے، یہ بیچارے نہتے ہیں۔ اب اگر یہ ہلاک ہو گئے تیرے دین کا نام کون لے گا؟ 15 سال کی محنت کے بعد یہ بندے بنے، مدد فرما۔ اتنی عاجزی آپ نے کی کہ کھڑے کھڑے پھر آپ کی چادر مبارک بھی کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر کو رحم آیا، انہوں نے آپ کو پکڑا کہ اللہ کے رسول بس کریں، اب اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام نازل ہو، انہوں نے کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ لشکر شکست کھا جائیں گے اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر پر۔ صبح ہی آپ نے میدان میں نکل کر چھڑی سے نشان لگا دیا کہ یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ، اور وہ نامراد وہیں گرے، ایک رائی برابر نہیں ادھر ادھر مرے گے، وہیں گرے جہاں حضور نے بتایا۔ اور 70 کی لاشیں گڑھے میں پھینکی گئیں، اور کنارے کھڑے ہو کر حضور نے کہا کہ دیکھا انجام پھر میری مخالفت کیا ہے، جو میں کہتا تھا حشر یہ ہوگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بے جان لاشوں سے باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں مگر اب جواب نہیں دینے کی انہیں توفیق، بول نہیں سکتے، میرے یہ کلمے نیزوں کی طرح ان پر دل پر۔ تو اس وقت پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی لی نا، میدان سے ایک مٹھی لی ریت کی، شاہ تربوز کہہ کر پھینک، اور قرآن میں بیان آیا ہوا مار میں تیدر میں، جب وہ مٹھی پھینکی تھی تو نے پھینکی تھی، اس مٹھی سے کیا بننا تھا؟ ولیکن اللہ رما، ہاتھ تیرا تھا، کام تو اللہ کر رہا تھا۔ سارے اندھے ہو گئے، قتل ہوئے اور 70 قیدی ہوئے۔ تو اللہ اقبال یہ کہتا کہ یا تو اللہ حصہ مد نہ مان کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، تو یا پھر یہ سوچیں چھوڑ دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ سارے شیطان کے ڈراوے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر مجد الثانی کی طرح اٹھ کھڑا ہو، کام وہ خود ہی کرے۔ تو اللہ توفیق دے ہم اس کتاب کی قدر کریں، اس رسول کی قدر کریں جس سے نہ اعلیٰ کتاب اللہ نے اتاری، نہ اس سے بڑا کوئی رسول آیا، نہ آئے گا۔ اب ایسی 2 نعمتیں جن کے بارے میں امام کہتے ہیں جعفر صادق کہ اللہ کھانے پینے کا نہیں پوچھے گا، یہ کوئی بات نہیں، کھانے پینے کے لیے دیا تو دینا ہی تھا بندوں کو، پوچھے گا ان 2 نعمتوں کا کہ قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول دیا، تم نے ان کا کیا حق ادا کیا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ میں اور میرے ساتھ 21-22 ہیں ساتھی تیار ہو گئے، عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ عمرہ حج میں کیا ہے؟ جو وہاں منار کھڑے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ مینار پاکستان، وہ یادگار ہے، یہاں قرارداد پاس ہوئی، یاد دلاتا ہے کہ شروع کو اپنے کو دیکھو، اصول، ورنہ کوئی عمارت نہیں ہے کہ دیکھو اور جا کر پھیراؤ۔ مکے میں کہا یہ یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ عراق میں پیدا ہوا، کفر کا گڑھ تھا، اس کا گھر سب سے بڑا مہنتوں کا گھر تھا،
پھر وقت کا بادشاہ کافر تھا، قوم کافر تھی، مگر تنہا آدمی کھڑا ہوا۔ ان ابراہیم کان امتن، اللہ کہتا مکے جاتا، پتہ ہے کہ مکہ کس نے بنایا؟ تنہا آدمی جس کو امتن کہا، ساری دنیا گن لو، وہ تنہا ان کے برابر تھا، جو اس میں ہمت اور جرت تھی، اکیلا کھڑا ہو گیا۔ آگ میں بھی ڈالا گیا، گھر سے باپ نے نکال دیا، مصر میں عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا، بیوی سارا کو بادشاہ ظالم نے پکڑوا لیا۔ اس وقت بیوی نے بھی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ تیرے دین کی خاطر دیس پردیس کی خاک چھین لاؤ۔ وطن سے نکالا گیا آگ میں، اور یہاں عزت لٹ رہی۔ اللہ نے کہا فکر نہ کر۔ 3 مرتبہ وہ پھر بادشاہ بے ہوش ہو کر گرا، معافی مانگی حضرت سارہ سے، معافی مانگ کر بیٹی پھر اپنی لونڈی حضرت حاجرہ تحفہ کے طور پر، جس سے اسماعیل پیدا ہوا۔ پھر اللہ نے کہا اب اور امتحان ہے، یہ ایک بیٹا جو 86 سال کی عمر میں ملا، لوگوں کے گھر آباد تھے، تو اللہ کو ماننے والا تھا، وہی آزمائش کی بات ہے، 86 سال بے اولاد پھرتا رہا۔ پھر اللہ سے کہا رب ہب لی من الصالحین، یہ کافر جو ہیں خوشیاں مناتے ہیں ان کے گھر میں اولاد ہے، میرا بیٹا ہی کوئی، بشارت دیتی ہے، کہا بیٹا دیں گے مگر بشرنا بغلام حلیم، صرف بیٹا نہیں دیں گے، ایسا بیٹا دیں گے جو حلیم ہوگا، مشکلات کو برداشت کرنے والا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، اب امتحان بڑھ گیا۔ میں اور آپ سوچیں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کہ بڑھاپا ہے، مشکل سے بچہ ملا، حکم ہو گیا کہ بیوی کو بچے کو لے کر بیابان میں چھوڑا۔ وہ بیابان جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی پانی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چل پڑے، راستے میں بہت مقام فلسطین سے لے کر آئے، جہاں باغات تھے، نہریں تھیں، چشمے تھے۔ پوچھتے رہے جبریل علیہ السلام سے کہ یہاں بٹھا دوں؟ فرمایا یہ جلے ہوئے پہاڑ، اب بھی مکے کے پہاڑ سیاہ ہیں، جلے ہوئے ہیں، کوئی بوٹی نہیں ہے وہاں۔ یہ جگہ حضور نے فرمایا ٹیلے کی طرح، اونٹی کی طرح، یہاں ایک کیکر کا درخت تھا، یہاں آ کر کہا کہ یہاں حکم ہوا بٹھا دو۔ اور جب چلے ہیں واپس، حضرت حاجرہ نے پیچھا کیا کہ مجھے کسی اپنی ناراضگی سے چھوڑ رہے ہو یا کیوں چھوڑ رہے؟ کوئی آدمی نہیں یہاں، میں عورت ہوں، یہ دودھ پیتا بچہ۔ 2 مرتبہ جواب نہیں دے سکے، ہمت نہیں پائی۔ تیسری مرتبہ جب پہاڑ کے پیچھے ہونے لگے تو اللہ کا واسطہ دیا کہ خدا کے لیے یہ بتا دا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تو ناراض ہوگا۔ بڑے حوصلے سے کہا حاجرہ اللہ کا۔ تو اس وقت آپ نے کہا حضرت حاجرہ نے اللہ یضیع، پھر اللہ نہیں ہمیں ضائع کرے گا، چلے جاؤ پھر اللہ وارث۔ اور دیکھتے ہیں بیچاری پھر دوڑی۔ وہ بات ہو رہی توکل کی، توکل یعنی کام نہ کرو، جو بس میں ہے وہ تو کرو۔ پہاڑوں پر چڑھی، آوازیں دیں، دوڑی، اپنا کام کیا، اب بھی اس کو ہم صحیح کہتے ہیں، بھاگ دوڑ۔ پھر اللہ نے رحم فرمایا، فرشتہ بھیج دیا، پانی کا چشمہ جاری کیا۔ تو وہاں پھر حدیث پاک میں آتا چشمہ جب جاری ہوا تو حضرت حاجرہ اس وقت مروا پر، تو جبریل علیہ السلام حالانکہ جانتے تھے، اللہ نے تو بھیجا تھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نا ام ولد ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے کی ماں ہوں۔ اس نے کہا یہاں تیرا کیا کام ہے؟ کیا کرتی ہو یہاں اس جنگل میں، بیابان میں، تیرا کیا کام؟ کہا وہ کہتا تھا اللہ کا حکم۔ فرمایا پھر اس وقت تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہا تھا اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے کہا بس پھر اللہ نے تیری خبر لے لی ہے، میں اس کا فرشتہ ہوں، یہ چشمہ جاری ہو گیا، آ کر سنبھال۔ اب ساری دنیا اس کا پانی برکت پیتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پانی نہیں ہے، ماؤ زمزم لما شورب والا، کسی نیت سے تم پیو گے مراد پوری ہو۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا، جب وہ پیتے تھے دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اپنی زبان میں کرو، اللہ ایک تو مجھے علم وہ دے جو میرے حق میں نفع بخشو، یہ نہ پڑھ لکھ جاؤں مگر وہ لعنت بن جائے میرے لیے، جو علم ملے میں اس پر عمل کروں، نفع بخش علم دے، ایسے عمل کی توفیق دے جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے، اور پاک رزق دے۔ پاک رزق بھی مانگا کہ پاکیزہ رزق بھی دے، نیک عمل کی توفیق بھی دے، اور عمدہ علم بھی دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تدبیر بھی حل کر دیا کہ تدبیر بھی کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، بعد میں اللہ وارث ہے کرے گا۔ اور یہ آپ اور موقعوں پر بھی دیکھ لیں، قرآن کی کس بات میں گہرائی نہیں، بظاہر بات چھوٹی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو درد دے ہوا، وہ ایک تنے کے پاس چلی گئیں، اب اس ڈر سے کہ بدنامی ہوگی، حالانکہ اللہ کے حکم سے تھا، مگر لوگوں کو کیسے بتایا جائے کہ اللہ کو؟ مسجد میں بیٹھی ایک لڑکی پاک گھرانے کی ہے، ہارون علیہ السلام کی نسل سے، مسجد میں اس کو اللہ کی طرف سے بچہ پیدا ہونے کی امید ہوگی،
نکل گئیں بیچارے۔ تو جب وقت آیا تو پھر قرآن پاک میں آتا ہے کھجور کے تنے کے پاس چلی، اب کھجور کا خشک تنا اس کے ساتھ اس طرح پشت لگا لی، اور آنے والے حالات کو سوچ کر کے اب تک تو وقت گزر گیا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت کا یا لیتنی کنت نسیما، ہائے میں مر گئی ہوتی اور میرا خیال بھی لوگوں کو بھول گیا ہو۔ مگر اللہ کے فرشتے نے آواز دی کہ نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا، فکر نہ کر، اللہ نے تیرے لیے چشمہ بھی جاری کر دیا ٹھنڈے پانی کا، اور کھجوروں کے تنے کو ہلا۔ اب خشک تنے کو ہلانا کیا تھا بیچاری نے، ہاتھ ہلانے سے ہونا کیا تھا؟ مگر وہی بات حضرت حاجرہ کی بات، اپنا جو کر سکتے وہ تو کرو۔ حضرت مریم نے ہاتھ لگایا، ذرا ہلا، حزی الیک بجذع النخلہ، تو تنے کو ذرا ہلا تو صحیح، تازہ کھجوریں گریں۔ ہاں، اللہ نے کہا وہ بھی بیوقوف ہیں جو جتنی طاقت ملی کرتے ہی نہیں کام، کہتے ہیں اللہ کرے۔ ایسا ہی ایک شخص تھا امام جعفر صادق کا شاگرد، دروازے بند کر لیے گھر میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بس اللہ نے جو کہا جو توکل کرے گا اس کو رزق ملے گا۔ امام صاحب کو کسی نے بتایا، کہا جا کر اس نامراد کو یہ کہو کہ کس نے یہ کہا کہ جو تلاش نہیں کرے گا اس کو اللہ رزق دے، کہاں یہ گارنٹی؟ جو طلب نہیں کرے گا اس کو اللہ کوئی اس کی دعا نہیں مانے گی، رزق تو گزار دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ تم اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہو، جو چیزیں وہ پہلے ہی دے چکا، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، دماغ، پہلے وہ نعمتیں تو استعمال کرنا، پھر خدا سے کہنا اور خدا کرے گا۔ حضور کی مٹھی، حضرت مریم کا ہاتھ ہلا دینا، اور وہ حضرت سارہ کی باغت، سب مکہ لا الہ الا اللہ، آپ جہاں بھی جانا نا وہاں چکر لگائیں، جو ایک ہی شے ملتی وہاں، صفا مروہ، گرد گھومنا، ہاتھ لگانا، سب ایک، لا الہ الا اللہ، کہ تیرا کوئی آقا نہیں ہے سوائے اللہ۔ مکہ توحید کا وہ سمبل ہے۔ حضرت اسود پر ہاتھ اسی لیے کہا گیا نا کہ جیسے بادشاہ سے تم مصافحہ کرتے ہو، اس نے آنے والوں کے لیے اپنا ہاتھ منہ کر کے، وہ نہیں نظر آتا ہاتھ ہے کہ دایاں ہاتھ ہے میرا، اس پر ہاتھ رکھو، بوسہ دو، اور اس پر ہو سکے تو ماتھا بھی، تین چیزیں، سجدہ کرو، بوسہ دو، ہاتھ رکھو۔ اب ہاتھ رکھنا اشارہ ہو گیا بیت اطاعت کا، جب کسی سے معاہدہ کرتے سودا وغیرہ عربوں میں بھی تھا، ہاتھ میں ہاتھ دے کے گل پکی ہو گئی، یہی طریقہ چلا تھا۔ اللہ نے کہا ادھر تمہارا ہاتھ ہے، ادھر میرا دایاں ہاتھ، اگر تمہیں میں نہیں ملا، میرا رسول نہیں ملا، تو تم اس جگہ ہاتھ رکھ رہے ہو جہاں سے جس پر ابراہیم علیہ السلام سے نیک لوگوں نے رکھ کر میرے ساتھ عہد کیا، اس لیے وہ بیت ہے میرے بھائی، صرف یہ رسم نہیں ہے، بیت کرتا کہ میری پہلی زندگی جو گزری، میں اب چل کر آیا ہوں تیرے گھر میں، پچھلی کی معافی مانگتا ہوں، اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلاؤں کہ اب میں پاک زندگی گزاروں۔ اسی لیے گناہ حضور نے فرمایا اسی وقت جڑ جاتے ہیں جب آدمی حضرت اس کو مس کرتا، اور فرمایا بوسہ کیوں دے رہا؟ آپ دنیا کے بادشاہوں کی اطاعت ہم ظاہری بھی کرتے ہیں کہ صرف ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے حکم مانتے، اندر سے گالیاں دیتے، مگر بوسہ دینا تو محبت کی طریقہ ہے کہ نہیں، یہ صرف رسمی نہیں، میں تو دل و جان سے قربان منہ میں رہا۔ اسی لیے حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کا زمانہ جن لوگوں کو نہ ملا، بعد میں پیدا، وہ کئی صحابہ کرام سے ملتے، ایک شخص حضرت جابر سے ملا، اب اس کا دل تڑپتا تھا، اللہ کا رسول ہوتا یار میں مصافحہ کرتا۔ اس نے پوچھا کہ جابر تم نے حضور سے بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا کس ہاتھ سے کی تھی؟ ہاتھ دکھایا، اس نے اسی وقت ہاتھ چھوڑ دیا، کہنے لگا یا رسول کا ہاتھ نہیں ملا، وہ ہاتھ تو مل گیا جس نے حضور کے ہاتھ کو چھوا تھا۔ اب حجر اسود کو چھوتا کہتا یار ابراہیم نہیں ملے، اسماعیل نہیں ملے، محمد رسول اللہ نہیں ملے، وہ جگہ تو مل گئی جہاں ان کے ہاتھ۔ فرمایا اس لیے گناہ تمہارے جڑ جاتے، اور سجدہ کرتا۔ اب بات آپ خلاصے کے طور سمجھیں، اس پر بے شمار لیکچر تیار کریں۔ اطاعت، محبت اور عبادت، یہ تین حق ہیں اللہ کے، حکم بھی مانو، اس کے لیے بیعت، محبت کرو، بوسہ، اور بندگی کرنی ہے، اس کے سامنے جھک کر نہ کرنا نہیں، اس کے لیے سجدہ۔ ابن عباس، حضرت عمر، رسول اللہ ماتھا بھی، یعنی توحید کے سارے قاضی، مکہ میں جو کچھ ہے توحید، ہر شے میں ایک ہے خدا، مگر اس کے ساتھ جو ہم نے پڑھا مولوی صاحب کا، کہ اب راستہ بتانے والا کون ہے؟ اللہ تو پتہ چل گیا کہ اس کو راضی کرنا، اس کے بندے بن کر رہنا، پتہ کیسے چلے کہ وہ کن چیزوں کو پسند کرنا؟ فرمایا اس کے لیے مدینہ چلا جا، وہاں سارا محمد رسول اللہ لکھا ہوا، وہاں وہ اللہ کا رسول رہا ہے، وہاں جا کر پھر ان کی مسجد دیکھ، ممبر دیکھ، محراب دیکھ، وہ جگہیں دیکھ جہاں وہ گھومتے رہے ہیں، تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا رسول، یعنی دونوں چیزوں کا حق ادا کر دیا، کہ جانا کہاں ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنی، یہ مکہ، اس کے لیے راستہ کون ہے؟ رسول اللہ کی اطاعت۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری مسجد میں جو آتا ہے
اس کا ثواب جو ہے 1000 نماز کا ثواب، 50 بھی کہتے نہیں 1000، مگر محبت مدینے کی مکے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم حبب الینا المدینہ تک حب الی مکہ و شد، اے اللہ ہمیں مکہ بھی بڑا پیارا تھا مگر وہ تو ظالموں نے دیا، اب مدینہ شریف کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی پیدا کر دے جتنی مکے کی ہے، اتنے پر نہیں بات ختم کی اور شد بلکہ اس سے زیادہ کر دیں۔ اس لیے دیکھ لیں آپ لوگ، ہم حج کرتے ہیں ٹھیک ہے، حکم ہے، وہاں جاتے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جو تڑپ مدینے کی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں مکے کی، ہر شخص تڑپتا ہے۔ مدینہ کا مسافر جب کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے، یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، ہر شخص روتا ہے کہ یار یہ خوش قسمت چلا گیا، ہاں۔ اور اس لیے اللہ کے کئی نیک بندے جن کا ہم پڑھتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حج کیا، حج کے لیے نہیں دوبارہ گیا، پاس تھا مکہ، کہا نہیں یار فرض ادا ہو گیا، اب میں اس شہر کو نہیں چھوڑوں گا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں وفاق کرے نہ موت آ جائے، مدینہ میں مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا جو تکلیفیں برداشت کر کے، یہاں کی تنگیاں برداشت کر کے بھی مدینہ میں زندگی گزارے گا اور یہاں مرے گا، میں دن قیامت کے لیے اس کے لیے شفیع اور شہید ہوں گا، گواہی بھی اس کے ایمان کی دوں گا اور اس کے لیے سفارش بھی کروں گا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ دیکھیں پوری زندگی میں مدینہ شریف میں کسی جانور پر سواری نہیں، مدینہ کی گلیوں میں سوار نہیں ہوئی، حالانکہ کوئی حرام نہیں ہے، نہیں سوار۔ لوگ پوچھتے تھے، کہتے شرم آتی ہے یار میں اس زمین کو جانوروں کے سموں سے روندوں جہاں اللہ کے رسول کے قدم پڑے۔ اس لیے یہ مکہ کا سفر مدینہ کا رسم نہیں ہے، اور جو جائے گا نا ایسے ہی کہ گیا ہاں دیکھا یہ وہاں کوٹھا، کیا ملے گا اس کو وقت؟ اگر وہ اس سمبل کو سمجھے کہ وہاں جو کچھ ہے نا وہ ساری چیزیں علامت ہیں، علامتی سارے کام ہے، ہاتھ لگانا گمنا، مقصد تیرے ذہن میں توحید کا جمانا ہے کہ سارا جہان اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو سمجھ جا۔ اور مدینے میں یہ سمجھانا تجھے مقصود کہ راستہ جو جاتا ہے نا اللہ کی طرف، آنکھ بیوتے نمی گرد سبل، اقبال بھائی کہتے ہیں سارے راستوں پر سیل لگا دی اللہ نے، اب تو عام لوگ جا رہا ہے، موسیٰ عیسیٰ کے پیچھے کوئی چلے گا وہ بھی نہیں جنت میں جائے گا، ایک ہی راستہ رہ گیا اور وہ راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں تو کہتا ہوں کتنے وہ بدنصیب ہیں جن کے پاس سرمایہ ہیں، جا سکتے ہیں، یورپ کے سفر کرتے ہیں، جدہ کے ساحل سے گزرتے ہیں، مکہ مدینہ کا رخ نہیں کرتے، کبھی خیال ہی نہیں آتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو طاقت ہوتے ہوئے نہ کسی ظالم سلطان نے روکا نہ بیماری نے روکا، وہ نہیں آیا مکے اور بغیر اس کے مر گیا، وہ یہودی ہو کر مر جائے یا عیسائی، اللہ کو ایسے مسلمان کی ضرورت نہیں، اس کو ساری عمر نہیں خیال آیا کہ اللہ سے جا کر ملوں اور اس کے رسول سے ملوں، ہاں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ دین نے یہ کیوں سمجھائی، کلمہ طیبہ۔ اور اس کے بارے میں بس اقبال کی شعر پر بات ختم کروں، آپ بھی شاید پریشان ہوں گے، بات ہے لذیذ مزیدار۔ وہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ سارا جہان بت خانہ ہے، کچھ نہیں، فانی ہے، یہ بیوی یہ دولت یہ خزانے وہ کچھ نہیں، ابھی آنکھیں بند ہوئی رہ جائے گی، یہ دیر ہے، بت خانہ ہے جس میں لوگ چیزوں کو پوج رہے ہیں۔ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، اس بت خانے میں اگر تو چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ مجھے کوئی اونچا مقام ملے، ہاں کوئی ایوارڈ ملے مجھے، تو طریقہ کیا؟ یہ مکہ اور مدینہ۔ کیا بتایا؟ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، دل حق کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ، راستہ محمد رسول اللہ کا اختیار کریں، حاصل ہو جائے گا سب کچھ۔ اور اگر یہ چیزیں دونوں چھوٹ گئیں تو زمین و آسمان کا مالک بھی بن گیا، کچھ ناکام مرا، کیڑوں کی موت ہوئی، چلیے انسان نہیں تو۔ تو اللہ توفیق دے، میرا اور ساتھیوں کا سفر بھی قبول کرے، باقی لوگ بھی جو تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بار بار یہ موقع دے، ہاں، اور سارے اہل اسلام کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پیدا کرے، اس کے سوا دین اور کسی چیز کا نام نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ حکیم صاحب چونکہ نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ان کا ہرنیوں کا آپریشن ہوا، وہ بڑے احسان مند ہیں، ڈاکٹر صاحب اپنے بھائی ہیں، انہوں نے بھی، وہ ڈاکٹر ارشد صاحب میں، ارشد صاحب بھی ہیں نا ان کا، ہاں میجر رشید، انہوں نے بھی بڑی شفقت فرمائی، ضیاء الحق کے بھی رہے ہیں معالج، وہ خود گھر گئے، ڈاکٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں حکیم صاحب کو نا میرے پاس لانا، آپ گئے دیکھا، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت دے، حکیم صاحب کو بھی اللہ شفا دے، وہ نہیں آیا تو درس حدیث کی بجائے، چلو درس قرآن لمبا ہو گیا مگر آپ کو الحمدللہ بہت کچھ ملا ہوگا، میرا بھی ایمان تازہ ہوا۔ اب یہ ایک درود شریف